کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، اور نظروں میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم۔ اور جناب ناہید صاحب کہ فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم، کہ نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات بولنے والے نہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں اگر ایسے نہیں تو جناب فاروق دلکش صاحب بہت اچھی طریقے سے آپ کو جانتے پہچانتے ہیں، مجھے محسوس ہو رہا تھا ان کو تجربہ بھی الحمدللہ کہ آپ حضرات کس بات میں سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، وہی کہ عزم و ہمت جوان رکھتے ہیں، عزم و ہمت جوان رکھتے ہیں، ہم دلوں میں قرآن رکھتے ہیں، اور کیا ڈرائے گا زمانہ ہمیں، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں، ہم ہتھیلی پہ جان رکھتے ہیں۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی صاحب کرسی پر تشریف لا چکے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک ایسے خطیب ہے الحمدللہ جو ملک ہندوستان میں بہت تیزی کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کامیاب سفر کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب کی ذات وہ ذات ہے جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا ہنر جانتی ہے، اور وہ ذات گرامی ہے کہ اگر اپنے بگڑ جائے ان کو صحیح راستے پر لانے کا بھی ہنر اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ انہیں دیا ہے۔ اور مجمع تتر بتر ہو رہا ہو، ادھر ادھر ہو رہا ہو، لوگ بھٹک رہے ہو تو ان کو صحیح طریقے سے ان کا علاج کرنے کا بھی ہنر جانتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے اس سیمانچل کے ہر دل عزیز مقرر حضرت علامہ مولانا مفتی معروف راہی صاحب کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی علمی حقانی تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے ان چار مصروں کے ساتھ کہ مہربانی آپ کی ہوگی آ جائیے، مہربانی آپ کی ہوگی آ جائیے، آگے اپنا حال دل سنا جائیے، رات اپنی ہے، مائک آپ کا، مجمع کھچا کچ بھرا ہے، آکے چھا جائیے۔ میں ایک بار حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب شریعہ کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک ورکشاپ میں، اپنے ایک انٹرویو میں، ورکشاپ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ایک انٹرویو میں بڑی قیمتی بات کہی اور نوجوانوں سے کہا نوجوانوں تم تیار رہنا، اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکاؤ، اور جھکاتے ہوئے اپنی پیشانی کو رگڑتے ہوئے بس تمہارے اندر یہ آواز آنی چاہیے جس طرح کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر لیلا مجنوں کے کہانی سے، جس طرح سے لیلا کی یاد میں مجنوں ادھر ادھر جا رہا تھا، کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، اتفاق ایک اللہ والے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ والے کے آگے سے مجنوں گزر گیا تو اللہ والے نے کہا کہ ارے تمہیں شرم نہیں آتی ایک نمازی کے آگے سے گزر رہے ہو؟ تو پتہ ہے مجنوں نے کیا جواب دیا؟ مجنوں نے اسے یہی جواب دیا، آپ تو اللہ کی عبادت کر رہے تھے، میں تو اللہ کا بنایا ہوا ایک بندہ، اللہ کے بنائی ہوئی ایک بندی کی محبت میں اتنا گرویدہ ہوں، اتنا گرفتار ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کب صبح ہو رہی، کب شام ہو رہی، کب دن اور کب رات ہو رہی ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا۔ آپ تو اس کے بنانے والے کی عبادت کر رہے تھے، اس کی محبت میں گرفتار تھے، تو بھلا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ کے آگے سے کون گزر رہا؟ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعری زاویے میں کہا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نمازیں ایسی ہو، نمازیں ایسی ہو کہ زمین بھی رشکبار ہو، زمین بھی اشکبار ہو، زمین کی طرف سے بھی آواز آئے نمازی ہو تو ایسا ہو، نمازی ہو تو ایسا ہو، پیشانی ہو تو ایسی ہو، جبین ہو تو ایسی ہو، ایسی نماز نہ ہو کہ جہاں نیت بانو اس وقت جب آپ کی زندگیوں میں تبدیلی کا مقصد ہوگا۔ شعراء کرام کے کلام سننے کے بعد صرف آئے ہائے وائے وائے کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے آج بریلویوں کے اسٹیج میں بھی نوٹنکیاں چل رہی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بریلوی بھائیوں کی یہاں تو سدھار کی حتی الممکن کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن ہماری مجلس اور ہمارا جلسہ بھی اس سے کم نہیں ہے، ہم بھی اس سے ایک بالشت آگے آ گئے۔ اب چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی میں دوری نہیں رہ گئی، اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے نائب بھائی اور ان کی پوری ٹیم سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی، میری بات اگر کڑوی لگ جائے تو معاف کر لینا،
لیکن میں اپنے دکھ کا، اپنے درد کا احساس کرتے ہوئے آپ سے ساجھا کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں۔ خدا کے واسطے آئندہ جب میرا یہ جلسہ ہوگا، اراکین کمیٹی، رضاکاران بھائی سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، سب سے پہلے عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے۔ جب آپ نماز پڑھ کے اس جلسے میں نگرانی کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ جلسے میں بیٹھنے والا ایک ایک کی پیشانی چمکے گی، ایک ایک کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ان مولویوں کو بھی حساب دیا جانا ہے۔ یہ مولوی جو کرسی میں بیٹھ کر بڑبڑا رہا ہے، لمبی چوڑی لفاظی اور گفتگو لچے دار والی کر رہا، ان سے بھی پوچھا جانا ہے، اور یہ حضرات شورائے کرام سے بھی پوچھا جانا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو، اس دن سے ڈرو جس دن کے تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جس دن کے اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ اس لیے میں تمامی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، یقیناً آپ جلسے کرو، بہت اچھی بات ہے، مبارکباد کے مستحق ہو، لیکن ذرا جلسوں کے نظام کو بدلیے، جلسے کو بہتر جلسہ کریے۔ جلسوں کے مقاصد جو ہمارے حضرات اکابر اور حضرات علماء کرام نے بیان کیے تھے، انہی مقاصد کے تحت اپنے جلسے کو آگے بڑھائیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر تو کوئی آپ کو بدل نہیں سکتا، پھر آپ کی شریعت پر، پھر ناموس رسالت پر کوئی پاکھنڈی بابا نہیں بھونک سکتا۔ آج اگر یتی نرسنگانند کو بھونکنے کی نوبت آئی، اس نے اگر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر گدی بھدی ٹپنی کری، کس کی وجہ سے کری ہے؟ ہماری وجہ سے کری۔ آپ کہو گے کیسے؟ میں کہتا ہوں اس لیے ہماری نوجوانوں کو چاہیے اپنی زندگی کا آئیڈیل آمینہ کے در یتیم کو بناتا۔ ہماری نوجوان نسلوں کو چاہیے اپنے داڑھی کے بال کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق رکھتا، اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی میں ڈھالتا۔ لیکن نہیں، پوچھو ان سے، ان کا ہیئر اسٹائل کس کے اوپر ہے، یہ کس کی نقل کر رہا، یہ کس کی اقتدا کر رہا؟ تو کہے گا میں سلمان خان کی نقل کر رہا، شاہ رخ خان کی نقل کر رہا، تو کوئی اور ایکٹر کا نام بتاتا ہے۔ نوجوانوں یاد رکھو، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کری اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی اپنا ہیئر اسٹائل سلمان خان کے مطابق رکھے گا تو گھبراؤ نہیں، ضرب یضربو کی گردان جناب سلمان خان کے مطابق ہی ان کا کیا جائے گا۔ جی جناب، میں آپ سب سے بس اتنی گزارش کر کے اپنی